بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب 3 دن پہلے نمرا کاظمی اپنے والدین سے ملی اور گھر واپس آ گئی، یعنی کراچی واپس آ گئی۔ نمرا کاظمی کا معاملہ اس وقت سامنے آیا جب یہ بات دیکھنے کو ملی کہ جناب وہ عدالت کے اندر موجود ہے، اس کو دارالامان میں رکھا گیا ہے، پولیس نے اپنی پروٹیکشن میں رکھا ہے۔ پھر عدالت میں اس نے کھڑے ہو کے بیان دیا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں۔ پھر والدین وہاں پر گئے، بڑے دقت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے، جو نمرا کاظمی اپنے والد کے گلے بھی ملی، اور اس کے بعد عدالت نے میک شور کیا کہ وہ اپنے سامنے نمرا کاظمی کو ان کے والدین کے حوالے کر دیں۔ یہ چیز تو ہو گئی۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں نکل کر آئیں، بہت ساری باتیں نکل کر آئیں، بہت سارے انکشافات کیے، کس طرح سے ساس جو شاہ رخ کی والدہ ہیں یعنی نمرا کاظمی کی ساس ہے، وہ کس طرح کے بیہودہ، بے بنیاد اور گھٹیا الزامات نمرا کاظمی پر لگا دی گئی۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ نمرا کاظمی ایک آلٹو کار میں بیٹھ کے اس CCTV ویڈیو میں آیا تھا کہ جناب وہ کہیں جا رہی ہیں، اس کے بعد پولیس میں کمپلین کرائی گئی، پولیس نے اس گاڑی کو روکا، گاڑی کو روکنے کے بعد اس کو بازیاب کرایا، دارالامان میں رکھا، پھر عدالت میں پیش کیا، اور عدالت میں جا کے جناب اس نے یہ بیان دیا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں شاہ رخ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ اب ان کی ایک اور ویڈیو نکل کر سامنے آئی ہے۔ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں، محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ ایک ویڈیو مجھے بھیجی، اور اس سے میں دیکھ رہا تھا کہ جناب یہ جو نمرا کاظمی ہے یہ بیان دے رہی ہے، ویڈیو بیان ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ جناب میں شاہ رخ کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں، شاہ رخ سے میرے معاملات خراب نہیں ہوئے، شاہ رخ جو ہے وہ سے میری علیحدگی نہیں ہوئی، شاہ رخ میرا شوہر ہے اور اس سے میرے کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ میرے اختلافات اس کی ساس کے ساتھ تھے، مطلب اپنی ساس کے ساتھ تھے، اس کی والدہ کے ساتھ تھے، اور ابھی تک جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میری شاہ رخ سے علیحدگی ہو گئی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ اچھا، غالباً یہ ویڈیو شاہ رخ نے اپنے یوٹیوب چینل پر چلائی ہے، میں نے دیکھی تو نہیں، لیکن جس نے مجھے یہ ساری سٹوری بتائی اس نے کہا جناب اس نے اپنے یوٹیوب چینل بتائی ہے، کیونکہ یہ بیان پہلے نمرا کاظمی کا چلا اور اس کے بعد شاہ رخ کا چلا۔ شاہ رخ نے اس کے بعد کہا کہ جناب لوگ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن بے بنیاد الزامات اور بے بنیاد باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ میں نے نمرا پر تشدد کیا اور نمرا مجھ سے علیحدگی لینا چاہتی ہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ ایک اسکرپٹ کے تحت کیا گیا؟ کیا یہ سب کچھ اسی طرح سے کیا گیا جس طرح سے مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی کے ساتھ جب وہ ظہیر کے قبضے میں تھی، ظہیر کے پاس تھی، اس وقت ساری چیزیں کی گئی تھیں؟ اب کچھ چیزیں ایسی نکل کر سامنے آئی ہیں جو کہ واقعی میں ہوش ربا ہیں، ہوش اڑانے والی ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور اس ڈسکشن کا آپ حصہ بننا چاہتے ہیں انسٹاگرام پر salman.mrza کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے، آپ اس کو فالو ضرور کیجئے اگر آپ کا دل چاہے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہیں آپ سوال کریں، میں انشاءاللہ آپ کے ہر میسج کا رپلائی کروں گا، اور آپ کی خواہش کے مطابق اس کو ولاگ کا حصہ بھی بناؤں گا۔ جناب ہوا یہ، مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی کا معاملہ عدالتوں میں چل رہا ہے، 2 قسم کی جنگ چل رہی ہے، ایک عدالتوں میں چل رہی ہے اور ایک عدالتوں کے باہر چل رہی ہے۔ عدالتوں کے باہر جنگ چل رہی ہے، اس میں بے بنیاد قسم کے الزامات لگا رہے ہیں۔ کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب زہرا کاظمی کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہو رہی ہے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اس کو زہر دیا جا رہا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی جان کو سنگین خطرات لاحق ہیں، اس طرح کی بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک طرف سے تو یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اب اس سارے معاملے کو سوشل میڈیا پر اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے، اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے ایک معاملہ، ایک ایشو نکالا گیا، اور وہ کہا گیا کیونکہ نمرا کاظمی اور زہرا کاظمی ان دونوں کا معاملہ سائملٹینیسلی آگے پیچھے تھا، لیکن دونوں کے معاملے میں کافی زیادہ فرق تھا۔ زہرا کاظمی مائنر ہے، اس لیے ان کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رکھا گیا، وہ مائنر ہے، 15 سال سے کم عمر ہے ان کی، اس وجہ سے ان کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رکھا گیا۔ ان کے مقابلے میں نمرا کاظمی جو ہے وہ ہوشیار بھی ہیں، چلاک بھی ہیں، مائنر بھی نہیں ہے، بڑی عمر کی ہیں، مطلب نمرا جو ہے وہ زہرا کاظمی سے بڑی عمر کی ہے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے جناب، اور یہ باوثوق ذرائع سے میں آپ کو اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا 15 سے 16 دن پہلے انہی دونوں کو یعنی نمرا کاظمی اور اس کے شوہر شاہ رخ کو بٹھا کے یوٹیوبر نے بیٹھ کے انٹرویوز کی اور انتہا سے زیادہ غلیظ اور گھٹیا باتیں کروائی، انتہا سے زیادہ ایسے الزامات لگائے گئے جو کہ بے بنیاد ہیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب ہم تو بڑی محبت کی شادی کی ہے، ہم نے تو کچھ بڑا اچھا کام کیا، اور ہم نے ایک ایسا کام کیا جس سے ہم نے اپنے والدین کا فخر جو ہے سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اب اس طرح کی بے بنیاد باتیں کی گئی، اس طرح کی چیزیں کی گئی، اور اس کے بعد سڈنلی یہ معاملہ ہو گیا۔ جب یہ سڈنلی معاملہ ہوا تو اس پر میں نے بھی ویڈیو بنائی کہ دیکھیں گھر سے بھاگنے والی بچیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آنیسٹلی مجھے بڑا برا لگا کہ جناب اس طرح سے بچیاں 3-4 مہینے ان کی شادی چلتی ہے، اس کے بعد وہ واپس اپنے گھروں پر آ جاتی ہیں۔ عدالت کے باہر کھڑے ہو کر جس طرح سے نمرا کاظمی بیان دے رہی تھی، اور اس نے کہا کہ میں شاہ رخ کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، میں نے اپنے وکیل کو کہہ دیا، وہیں سے جو اس سارے معاملے پر نظر رکھ رہے تو انہوں نے کہا تھا یار اس پہ ایک ٹوسٹ آنے والا ہے، اور وہ ٹوسٹ نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ان لوگوں کی طرف سے کروایا گیا اور کیا گیا جو ظہیر کی
شہادت کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں, جو ظہیر کی سچائی کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں, جو ظہیر کی سچائی کے حوالے سے دن رات لائیو سیشنز کرتے رہتے ہیں, ان کی طرف سے کروایا گیا تاکہ سارے معاملے کو زائل کیا جا سکے اور بہت ساری چیزوں کو الٹیمیٹ کیا جا سکے کہ جناب دیکھیں یہ دونوں بھی تو خوش رہ رہے ہیں, وہ دونوں بھی خوش رہیں گے. زہرا کاظمی سے ملاقات کے لیے ظہیر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے, کسی طریقے سے میری ملاقات ہو جائے اور کسی طریقے سے میں اپنا بیان اس کے ساتھ ریکارڈ کروا دوں, عدالت کے اندر بیان ریکارڈ کروا دوں, سارے معاملے کو چیپٹر کو ہی ختم کر دوں. اور اس چیپٹر کو ختم کرنے کے لیے جو لائیو سیشنز کرنے والے لوگ ہیں وہ دن رات بیٹھ کے سنگین گھٹیا بے بنیاد قسم کے الزامات لگا, انتہائی بے بنیاد انتہائی گھٹیا الزامات, لوگوں کا نام بگاڑتے ہیں, لوگوں کے ساتھ لوگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, اور ان کو اس حوالے سے شو کاز نوٹسز بھی جاری ہوئے, عدالت کی جانب سے بھی شو کاز نوٹس جاری ہوئے, عدالت کی جانب سے توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے. لیکن اب یہ سارا معاملہ نکل کر سامنے آیا کیونکہ نمرا کاظمی اور شاہ رخ ایز کمپیئر ان دونوں سے کافی زیادہ چلاک ہیں, کافی زیادہ ہوشیار ہیں. جان بوجھ کے سارا سینیریو کروایا گیا, جان بوجھ کے پھر وہی سوشل میڈیا میں ان رہنے کی کوشش. اچھا, یہ پبلسٹی کا نشہ بھی بڑا گندا نشہ ہوتا ہے. اس پبلسٹی نشے میں جب انسان آ جاتا ہے نا تو پھر وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کرنا شروع کر دیتا ہے. جب آپ نے ایک طرح سے یہ بول دیا, اچھا نمرا کاظمی کے جو والد ہیں انہوں نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ اگر شاہ رخ کراچی آ کے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے. شاہ رخ نے بیٹھ کے بات بولی کہ لوگ مجھ پر بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں, جھوٹ کہتے ہیں, پیسے کا کاروبار کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں. لیکن اس نے کہیں بھی طور پہ یہ بات نہیں بولی کہ میں نے ایک ماں باپ کی بچی کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا اور اس کی ماں باپ کی مرضی منشا کے بغیر میں نے اس کا نکاح کیا اس کے ساتھ, اور یہ غلط ہے. یہ پاکستانی معاشرے کی نفی ہے, یہ نفی ہے ان تمام چیزوں کی اقدار کی جو ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملتی چلی آ رہی. اسے آپ تربیت کہہ سکتے ہیں. جو لوگ لائیو سیشنز بیٹھ کے کرتے ہیں شاید ان کی تربیت کچھ اور ہے, اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے بھی شاہ رخ جیسا اور ظہیر جیسا داماد ملے, اور میری دل سے دعا ہے کہ جناب ان کی یہ خواہشات پوری. تو اس پر آپ کی کیا رائے جناب؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, آپ کی دعائیں رہیں, زندگی رہی اور صحت رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, بیل آئیکن ضرور دبائیے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.